حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت یہ ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان اور بے حال ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے: حضرت دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کے لیے 70,000 بنی اسرائیلیوں کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فرمائی: یا الہی، معصوم بچوں، نیک بوڑھوں اور بے زبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر باران رحمت نازل فرما۔ ہر نبی مستجاب دعوات ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بننے کے آسمان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی۔ پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا: یا اللہ، اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہو گئی ہے تو نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے التجا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت متوجہ فرما کر بارش نازل فرما۔ اسی وقت وحی آئی: اے موسیٰ، تمہارا مرتبہ ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں گھٹا، تم اب بھی ہمارے نزدیک مرتبے والے ہو، مگر بات یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نافرمان بندہ ہے جو 40 سال سے ہمیں ناراض کرتا آ رہا ہے۔ جب تک وہ تم میں موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے۔ آپ اعلان کریں تاکہ مجمع میں وہ نافرمان اٹھ جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو وہ نافرمان بندہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ چاروں طرف نظر ڈالے، جب اس کے علاوہ اور کوئی مجمع میں سے نہ نکلتا ہوا نظر آیا تو اس نے سوچا کہ اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر دل میں توبہ کا فیصلہ کر لیا، پھر چہرے پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب ستار العیوب سے معافی طلب: اے میرے رب کریم، یہ تیرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر دعا کرتا ہے۔ یا اللہ، میں نے ساری زندگی 40 سال تک تیری نافرمانی کی مگر تو مہلت دیتا رہا۔ اب تیری طرف توجہ کے ارادے سے متوجہ ہوا ہوں، بس میری دعا قبول فرما، مجھے محروم نہ فرما، مایوس نہ فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کر یا اللہ مجھے اتنے سارے لوگوں میں شرمندہ نہ کر۔ یا اللہ، آج بھی میرا پردہ رکھ لے اور مجھے معاف کر دے۔ بس پھر کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور توبہ ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، عرض کیا: اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر بھی نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے برسی؟ ارشاد ہوا: موسیٰ، پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے توجہ کر کے ہم سے صلح کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا: السلام علیکہ بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی: السلام علیکہ اہل البیت النبی۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا
عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان و عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ کے آنسو کو صاف کیا اور فرمایا، فاطمہ عنقریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت آج جبرائیل کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا جبرائیل بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان ہو رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے گا یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین یہ کون ہے؟ عرض کیا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروگا ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیے، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ملک الموت تم بھی میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پاک پروردگار نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو
چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے اس بندے سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات پر فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا نے فرمایا کہ اے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حسین آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف میں جمع تھا، وہ حسن و حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے ہونے کی آوازیں بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور یہ فرما دیا۔ حضرت علی نے صحابہ کرام کو اشارتاً رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ پوچھا اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا پل صراط، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے منکر الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضور، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزح کی تکلیف زیادہ ہوئی
تو آپ جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے، یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک رخ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھیں۔